بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فقیر سلیمانی سے مسئلہ دریافت کیا گیا، صلاۃ والسلام کی شرعی حیثیت قرآن و سنت سے واضح کی جائے۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ کثرت سے میرا ذکر کرو، لیکن ذکر کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی علاقہ شرط نہیں ہے۔ ہر مکان، ہر جگہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر مومن کر سکتا ہے۔ اسی طرح دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی دعا مانگتا ہے میں دعا مانگنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس لیے بعض لوگ دعا پر بحث کرتے ہیں، دعا کے اوپر بھی وقت اور علاقے کی قید نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو یہ مسئلہ صلاۃ والسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے نص قرآنی میں واضح طور پر فرما دیا، ایک بچہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، باضمیر انسان، باضمیر عالم صاحب علم و فکر سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، جس کا معنی یہ ہے بے شک اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ تو درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے، اور اس آیت مبارکہ میں بھی ایمان شرط ہے، آمنو کی قید ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ اور اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اس آیت میں کسی مخصوص علاقہ، مکہ پاک، مدینہ پاک، روضہ اطہر، کسی ملک یا خاص مقام جگہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سلام محبت ہے امتی کا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ کسی علاقے کی، وقت کی قید نہیں ہے، ایمان شرط ہے۔ جو مومن ہوگا تو وہ پڑھے گا، جو ایمان سے خالی ہے وہ اگر باس میں پڑھ جائے تو اس کی اپنی قسمت۔ اور اسی طرح حضرت علامہ ابن قیم اپنی کتاب، عربی کی ان کی کتاب ہے جلال الافہام، آپ علامہ ابن کثیر کے شاگرد ہیں۔ جلال الافہام میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پڑھتے تھے تا آخر، اور پھر وہ پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد۔ تو ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چوم لیا۔ اسی طرح علامہ سخاوی نے القول البدیع میں اپنی عربی کتاب میں لکھا ہے، یہی واقعہ رقم کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرہ کو، ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ اسی طرح علامہ زکریا صاحب اپنی فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد، ان کے مرشد شیخ حسری، ان کے مرشد شیخ ابو بکر شبلی، وہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم تا آخر، اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد پڑھا کرتے تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوم لیا۔ اور بخاری اور مسلم اور سیاستہ کی احادیث سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرا دیدار کیا اس نے مجھے ہی دیکھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے رخ کو اور چہرہ کو چوم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ سلام محبت ہے، کسی علاقہ کی قید نہیں ہے، اور دنیا کا بھی کلیہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ السلام علیکم نہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ رانگ نمبر ہے، اس کا فون بھی اٹینڈ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ جب مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح حکایات میں ہے کہ ایک نوجوان سفر کر رہے تھے، تو سفر میں ان کے والد کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ بہت مغموم تھا، پریشان تھا، رو رہا تھا کہ اپنے والد کی حالت کو دیکھ کر۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، اور اس کے والد صاحب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد صاحب کے چہرے پر اپنا مقدس نورانی ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ روشن، صاف، شفاف ہو گیا۔ یہ صلاۃ و سلام کی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نقش بندیہ سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، پاکستان بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے رائٹ ہینڈ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید تھے۔ انہوں نے صلاۃ و سلام کا مسئلہ بئی الفاظ بیان کیا، اپنے مریدوں پر سوال کیا، اے میرے مریدوں، جس پرندے کا ایک پر ہوگا کیا وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ تو مریدین نے عرض کیا حضور جس پرندے کا ایک پر ہوگا وہ تو گر جائے گا، کتے بلا کی غذا بن جائے گا۔ تو حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو مسئلہ واضح ہوا، ایک پر اللہ کا ذکر ہے، ایک پر پیارے محبوب کا صلاۃ و سلام ہے۔ اللہ کا ذکر اور پیارے محبوب کا صلاۃ و سلام اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو، یہ دونوں پر تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اور بعض لوگ یا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمانا، تو قرآن کی نص ہے، آپ قرآن پڑھ لو۔ اللہ نے یا کے ساتھ اپنے محبوب کو یاد فرمایا۔ اگر شرک ہوتا تو بدعت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یا کے ساتھ اپنے محبوب کو یاد نہ فرماتا۔ آج بھی یہ آیتیں چمک رہی ہیں، یا ایھا النبیو، یا ایھا الرسولو، یا ایھا المزملو، یا ایھا المدثرو، اور اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبیو، یہ سارے یا کے سیغے ہیں۔ تو اس لیے جو کام ہم نماز میں کر رہے ہیں قرآن میں آیا ہوا ہے، یا ایھا النبیو، یا ایھا الرسولو، یا ایھا المزملو، یا ایھا المدثرو، قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، اور نماز میں سلام آئے ہوئے ہیں۔ السلام